تجھ سے روشن دین ہے کا نام ہے، تیرے دم سے رونق اسلام ہے، تجھ سے روشن دین حق کا نام ہے، تیرے دم سے رونق اسلام ہے، گلشن ایمان کے رکھوالے حسین، اے حسین، یہ نمازیں اور یہ خالق کا نام، تیرے دم سے ہے میرے بے کس ایمان، تجھ کو پہچانے نہ جگ والے حسین، تجھ کو پہچانے نہ جگ والے حسین، اے حسین، اے کربلا والے حسین، ہر قدم پر ظلم دنیا نے کیا، پر نہ ٹوٹا عزم مستحکم تیرا، ہر قدم پر ظلم دنیا نے کیا، پر نہ ٹوٹا عزم مستشفع تیرا، ہر طرف یہ برچیاں بھالے حسین، ہر طرف یہ برچیاں بھالے حسین، اے حسین، اے کربلا والے حسین، بر محمد صلی اللہ بر حبیب خدا ختم الانبیاء رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا ذات موجود ولا أجل ممدود
فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نظرِ گرامی، سورہ احزاب کی آیہ کریمہ مسلسل سن رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ اپنا وعدہ پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ہرگز تبدیل ہونے والے جو وعدہ کیا ہے اس پر ڈٹے رہیں گے۔ 24ویں آیت اسی اس کی ہے، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ سچوں کے سچائی کا انہیں ریوارڈ دے دے۔ اس کے بعد والا ہے والمنافقین، اور منافقین جو ہوں گے اما یعذب و اما یتوب علیہ، اب اللہ چاہے گا تو انہیں پنشمنٹ کرے گا منافقین کو، اور چاہے گا تو توبہ کا موقع دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا۔ اور آج کی بحث ایک جو آج میں آپ جانتے ہیں کہ میرا موضوع ہے انصار حسین کی فضیلت اور خصوصیت، ایک چھوٹا سا مقدمہ پیش کرتا ہوں اور پھر آتا ہوں آپ کے لیے تاریخی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انسان کے پاس دو چیز، کسی بھی انسان کو اپنے اندر نیت کرنا، دو چیز اپنے اندر رکھنا، اور دو چیز جو اپنے اندر رکھنا وہ کیا ہو؟ ایک یہ ہے کہ جتنی بلند طاقت ہو پرواز کرنے کی اتنی بڑی نیت کر لیں۔ دیکھیے میں اور آپ انسان ہیں، اور مولا کائنات کا ایک جملہ ہے نہج البلاغہ میں، اتزعم انک جرم صغیر وفی من طوى عالم الاکبر، اے انسان تو سوچتا ہے کہ 6 فٹ کا ایک مخلوق نہیں، تو اتنی بڑی پرسنالٹی، تیری ذات، تیرا وجود اتنی بڑی پرسنالٹی کا حامل ہے کہ ساری دنیا اللہ نے اس میں بھر دی۔ اب آپ کبھی سوچئے کہ بھئی اللہ کہہ رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں کہ انسان یہ 6 فٹ کی مخلوق کا نام نہیں ہے خالی، بلکہ انسان نام ہے ایک ایسی عظیم دنیا کا جس میں اللہ نے کائنات رکھ دی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اگر آپ کے اندر میرے اندر
پاور جو ہے انلمیٹڈ تو کہنا ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن لمیٹڈ میں بھی انلمیٹڈ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ جو بات کی وجہ سے آپ بھلے اب میں 6 فٹ کا ہوں تو ایک لمیٹیشن ہے میرے اندر، لیکن اس لمیٹیشن میں کیا ہے؟ لامحدود پاور، ٹھیک ہے؟ اب اس پاور کو اچیو کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے بڑی نیت۔ آپ دیکھیے، آپ کبھی پرواز کرنا چاہیں نا، بھائی انسان اڑنے کی خواہش رکھتا ہے، اڑنے کا مطلب خالی پر ہونا نہیں ہے، اڑنے کا مطلب ہے بلندی تک پہنچنا، ٹھیک ہے؟ اس بلندی تک اگر اڑنا ہی ہے مجھے، تو میں کیوں پہلے سے ہی سب سے اوپر اڑنے کی کوشش نہ کروں؟ کم سے کم نیت تو رکھوں کہ بھئی میں پرواز کروں گا اور اتنی بلند پرواز کروں گا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو بہت سارا آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے، میرے بھی ذہن میں سوال آتا ہے، کیا کسی انسان کو اس طرح کے خواب دیکھنا چاہیے؟ آپ جان لیجئے، ائمہ کہتے تھے خواب دیکھنا ہی چاہیے، اس لیے کہ خواب نہیں دیکھو گے تو اچیو نہیں کر سکو گے، خواب دیکھو گے تو اچیو کر سکو گے۔ ایک سلوات پڑھی ہے محمد وآل محمد۔ اور میں 2-3 مثالیں آپ کو شرعی لا کے دیتا ہوں، آپ دیکھیے کہ ائمہ ہمارے کس قدر چاہتے تھے کہ ہمارا چاہنے والا بلند پرواز ہو۔ کتنی بڑی جو ہے، ایک نہج البلاغہ میں دیکھیے، فرماتے تھے کہ کسی انسان کی اگر قیمت لگانا ہے، اب دیکھیے یہ تو ہے نا بھائی، ہر چیز کی آج میں اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ویلیو نکالی جاتی ہے ہر چیز کی، ٹھیک ہے؟ اس میں انسان کی بھی ویلیو ہے۔ آج آپ کسی جو ہے بڑی کمپنی میں چاہیے تو ریزیوم دیکھیں گے تو وہ ویلیو آپ کی ریزیوم دیکھ کے تو لگاتے ہیں، ہے نا؟ امام فرماتے ہیں اے انسانوں، ریزیوم دیکھ کے تم ویلیو نہ نکالو، اس سے بات کرو، دیکھو اس کی ہمت کتنی بڑی ہے، جتنی بڑی ہمت ہے اتنی ہی اس کی ویلیو ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمت کیا چیز ہے؟ یہی ایک دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں، یہ میری نیت ہے۔ مثلا میں آسمان میں پرواز کروں گا، یہ میری ہمت ہے، تو امام کہتے ہیں اس کی ویلیو اس کے اس قدر و ہمت سے آپ لگائیں۔ اب ایک یہ تھی، دوسری ایک دلیل تمہیں سناتا ہوں۔ آپ دیکھیے مثلا دنیا میں لامحدود چیز، ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا کی ذات، ہے نا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، علم انلمیٹڈ، قدرت پاور انلمیٹڈ، ارادہ انلمیٹڈ، زندگی انلمیٹڈ، جتنی چیزیں ہیں انلمیٹڈ انلمیٹڈ انلمیٹڈ، ہے نا؟ خدا کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں لمٹ خدا کے مابین۔ اگر لمٹ ہوگی تو بندہ ہوگا، خدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں کہ بندہ ہوگا پھر خدا نہیں ہوگا۔ تو جو خدا کے ہم ماننے والے ہیں وہ انلمیٹڈ، ٹھیک ہے؟ اسی لیے وہ ایسا حیات رکھتا ہے جس سے ہر زندگی شروع اور ختم ہوتی ہے نا؟ ایسی حیات رکھتا ہے۔ اب حیات کسی کو چاہیے تو ہم کیا کریں؟ ہے نا ایک سوال کہ بھائی ہمیں حیات چاہیے تو مکھی کی حیات چاہیے کہ 3 دن میں ہی کام ختم ہو جائے؟ تو ہمیں حیات کیسی چاہیے؟ ایسی حیات چاہیے جس میں موت نہ ہو۔ تو یہ کیسے حاصل ہوگی؟ ہے نا ایک سوال ہے کہ کیسے حاصل ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے۔ امام باقر علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام دعائے سحر پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک دعائے سحر کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من بہائک، اللہم انی اسألک بجمالک، اللہم انی اسألک بعلمک۔ تو آپ جتنے بھی دیکھیے سب اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے تیری عزت چاہیے، تیرا علم چاہیے، تیری قدرت چاہیے۔
تو آپ کو بھی سوچے اے اللہ، میں نے اور آپ نے جو ہے، امام کہتے ہیں کہ تم نیت جب کر رہے ہو کہ تمہیں اللہ سے کیا چاہیے، تو یہ نیت نہ کرو کہ وہ فلاں کا مجھے پیسہ دے دے، اے اللہ فلاں کا فلیٹ دے دے، فلاں کا مسن، یہ نیت نہ کرو. نیت کیا کرو؟ اے اللہ اپنی عزت عطا کر دے، اے اللہ اپنا جمال دے دے، اے اللہ اپنی قدرت دے دے. تو جو انسان کی نیت کسی انسان تک نہیں ہوگی، اس کو خدا کی چیز چاہیے تو پرواز کرے گا تو خدا تک ہی پرواز کرے گا نا. ایک سلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو یاد رکھیے ائمہ بھی. اب ایک دوسری مثال لیتا ہوں، دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، ہم کبھی سوچتے نہیں اس پہ. ماہ مبارک کی ایک دعا میں کیا ہے؟ اللہم اغفر لل. آپ یہ دعا پڑھتے رہتے ہیں. ہم آج بھی کوئی بھی آدمی، میرے خیال سے شاید بہت سارے لوگوں کو یاد ہوں گے، اللہم ادخل اہل القبور السرور، اللہم اغنِ کل فقیر. اچھا میں ایک دعا کر سکتا ہوں، اے اللہ مجھے پیسے دے دے، اے اللہ مجھے عزت دے دے، اے اللہ میرا قرضہ ادا کر دے، اے اللہ مجھے 2 فلیٹ دے دے، اے اللہ میرے بچے ہو دے، ہے نا. ایک بار ہم کہہ رہے اے اللہ ہر فقیر کو بے نیاز بنا دے، اے اللہ ہر قیدی کو جیل سے آزاد کر دے، اے اللہ ہر مقروض کے قرضہ کو ادا کر دے. تو آپ دیکھیے آپ ہیں اتنے چھوٹے، لیکن آپ کی نیت اتنی بڑی ہے کہ دنیا میں کوئی فقیر نہ رہ جائے. یہ جو پرواز ہے ائمہ چاہتے تھے ایک مومن کی ہو، اتنی بڑی پرواز ہو کہ دنیا میں کوئی اس کے لیے مثال نہ ہو. اب دیکھیے یہ کیسے حاصل ہوگا؟ میرا سیدھا طریقہ ہے نیت. نیت میں آپ کبھی بھی اپنی لمیٹیشن نہ لائیے، نیت بڑی کیجیے. اچھا ائمہ ہمارے کہتے تو جتنا کر سکتے ہو، نیت تمہارے دل سے تعلق رکھتی ہے، جتنا کر سکتے ہو اتنا کر ہو. اس سے کیا ہوگا؟ میں ایک حدیث سناتا ہوں، دیکھیے کتنی عجیب حدیث ہے. مولا کائنات کہتے تھے کہ اللہ نے کسی بھی انسان کو جب بنایا ہے نا، تو اس کو پاور جو دیا ہے عقل کا، جو دماغ ہمارے پاس ہے، اس دماغ میں ایک طاقت دی ہے. وہ طاقت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جتنی چیزیں آپ امیجن کرتے ہیں وہ کہاں کرتے ہیں؟ دماغ میں، ہے نا. اگر آپ ایک بڑا سا محل بنانا چاہتے ہیں تو اپنے دماغ میں بنا سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. آپ پوری حکومت اگر آپ چاہیں تو سیکنڈوں میں آپ اپنے دماغ میں امریکہ سے بڑا ملک بھی بنا سکتے ہیں، اور ایک ایک جزیات کے ساتھ بنا سکتے، بلڈنگ ہو، یہ وہ سب کر سکتے ہیں نا. عجب جملہ اس کے بعد فرمایا، کہتے دماغ ایسا ہے جب کسی چیز کی نیت کرو گے نا تو دماغ کی رگیں جو ہے، ریز جو آتی ہے، لہریں جو آتی ہیں، اتنا اس پہ دماغ کو جاتی ہے کہ وہ تمہارے لیے اتنی بڑی دنیا تیار کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اب وہ حدیث سنی تھی، کہا خدا کی قسم اگر نیت بڑی ہوئی نا تو تمہارا دماغ اور خدا کی طاقت تمہیں مل کے کیا کرے گی؟ تمہیں بلندی تک پہنچا دے گی. یہ ہے نیت کرنے کا عظیم فائدہ. جتنی بڑی نیت کرے اتنا بڑا. لیکن پریشانی آج میری اور آپ کی کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ سوچتے کتنا ہے، اے اللہ مجھے علم دے دے. بھائی تجھے کیوں؟ کہتے پوری ہماری امت کو علم دے دے. اس لیے کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ سب کو دے گا اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ چیز جو ہے آپ ہمیں سمجھیے کہ جس خدا کو ہم مانتے ہیں نا، اس کے وہاں لمیٹیشن نہیں ہے اور نہ ہی دینے میں کوئی کنجوسی ہے. تو جب نہ دینے میں کنجوسی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے پاس کمی ہے، تو یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ مجھے دے دے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سب کو دے دے؟ اب ایک حدیث اور سناتا ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں آپ کو اور مجھے ان مجلسوں سے اپنے وجود میں شامل کرنا چاہیے، سیکھ کے جانا چاہیے. امام صادق فرماتے ہیں
صلی اللہ اگر کوئی آدمی اپنی دعا سے پہلے 40 آدمی کے لیے دعا کر دے، 41واں نام جب اپنا لے گا تو اللہ 100% اس کی دعا قبول کر دے گا۔ اب دیکھیں کتنی عجیب بات ہے نا۔ میں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہے تو تمہاری دعا ایکسپٹ ہو جائے تو ایک سیدھا سا کام کرو، 40 لوگوں کو اپنی دعا سے پہلے بتاؤ فلاں فلاں کو اللہ یہ دے دے وہ دے دے وہ دے، اور 41واں نمبر اپنا۔ کہتے 40 کو جب دے گا 41ویں کو ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بلند پرواز ہے، یہ اوپر اڑنے کی نیت ہے کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا تو ان کو لے کر جاؤں گا۔ ٹھیک ہے؟ اگر آج انسان ہی ہوتا ہے، جانتے کب ہوتا ہے؟ جب خالی اپنی فکر نہ کرے۔ آج آپ کبھی سوچئے جس امام کو ہم ماننے والے ہیں وہ اپنے شیعوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے، کہتے ہیں اللہ میری دنیا میں جہاں شیعہ ہیں ان سب کو معاف کر دے۔ ہم نے امام کی دعا ہے یہ۔ آج آپ جس دین کو مانتے ہیں اسی دین میں ہے۔ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نا، امام صادق فرماتے ہیں جب کربلا جاؤ تو 7 بار یہ کہو لبیک یا دائی اللہ، ہو لبیک یا حسین وہ اپنی جگہ ہے، لیکن امام صادق کیا کہتے ہیں جب کربلا جاؤ قدم رکھو تو کہو لبیک یا دائی اللہ، اے اللہ کی طرف بلانے والے میں لبیک کہنے آ گیا ہوں۔ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے کربلا تک محدود رہنا ہے، کہہ رہے کہو کربلا سے مجھے خدا تک جانا ہے، اتنی پرواز ہو میری کہ اللہ کربلا آ گیا ہوں تو یہی مقصد نہیں ہے، کربلا سے مقصد ہے پرواز کر سکوں، اس لیے آپ یا دائی اللہ کہو۔ اس کے بعد کیا کہو؟ فرمایا آپ کہو اے اللہ میں سن 61 ہجری میں اس باڈی کے ساتھ نہیں تھا، صحیح بات ہے، ہم اور آپ تو نہیں تھے اس زمانے میں، کہتے اے اللہ میں سن 61 ہجری میں جب میرے مولا کربلا آئے تھے تو میں نہیں تھا، لیکن اے میرے اللہ آج اس جسم کے ساتھ اور اسی روح کے ساتھ آیا ہوں، یہ کہنے آیا ہوں اے میرے معبود میں حسین کو اپنی روح اور اپنا جسم حوالے کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنے مولا کے ساتھ پرواز کرنا ہے، مجھے بلندی حاصل کرنا، اور کون سی بلندی؟ اب آپ سن لیجئے، دیکھیے کتنے لوگ امام کے صحابیوں کی یہی تو خصوصیت تھی۔ ایک جملہ آپ کو پہلے یہ سناتا ہوں پھر آپ کو۔ امام حسین نے ایک جملہ کربلا میں فرمایا اور یہ سب آپ جانتے ہیں، وہ جملہ کیا تھا؟ جب اپنے انصار کا آزما لیا، امام نے ایک مرحلے پہ نہیں آزمایا، انہیں کئی بار آزمایا، اور میں نے یہاں تک دیکھا کہ ایک بار مثلا کربلا شب عاشور میں سب کو اکٹھا کیا اور یہ ایک جملہ کہہ دیا کہ بھئی دیکھو چلے جاؤ تم لوگ، اس لیے کل کا جو دن ہوگا ان کو صرف مجھ سے غرض ہے، یہ مجھے مارنے کے لیے اکٹھا ہوگا، تم سے کوئی مطلب نہیں، تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تم کو پوچھیں گے بھی نہیں، تم اس لائق بھی نہیں ہو کہ تمہاری طرف دیکھیں گے وہ، مسئلہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہو اور مجھے ان کو مجھے مارنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم چلے جاؤ اپنی جان بچا لو، اور دیکھو تمہیں میری طرف سے آزادی، میں اپنی بیعت بھی تم سے اٹھا لیتا ہوں، جاؤ چلے جاؤ، میں یہ بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ سے شکوہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس بندے نے مجھے چھوڑ کے چلا گیا، یہ بھی شکوہ نہیں کروں گا۔ ہو اب جانتے ہیں آپ نے جواب میں کیا کہا؟ انہوں نے جواب ہر ایک صحابی کا، میں نے ایک جگہ دیکھا کہ مولا پرسنل بھی مثلا کسی کو بلایا فلاں ادھر آؤ، کیا ہے مولا؟ فرمایا تم ینگ ہو چلے جاؤ، تمہاری بھی جوانی ہے چلے جاؤ، اور دیکھو میری طرف سے تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتا تھا مولا جوانی ہے کس لیے جو اپنے مولا کے کام نہ آئے۔ جب یہ ایگزام انہوں نے یہ امتحان دے دیا نا، جب مولا نے ان سے یہ چوائس دے دی کہ جانا چاہے تو جاؤ، رہنا چاہو،
اور جب انہیں سلیکٹ کیا کہ نہیں میں اپنے مولا کے لیے موت کا اختیار کروں گا تاکہ اپنے مولا کے ساتھ پرواز کر سکوں. دیکھو یہ بہت عجیب بات تھی. ٹھیک ہے, اب اس بات کے لیے کہ بھئی یہ مولا کے ساتھ پرواز کرنا چاہتا. تو اب ایک جو ہے اتنی سی بات, میں دوسرے مقدمے میں نہیں آیا, میں نے کہا دو چیز آپ کو رکھنا. ایک تو نیت بلند ہو, ٹھیک ہے, اور یہ نیت آج سے اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے کہ مجھے انلمیٹڈ نیت کر لینا ہے کسی بھی چیز کے لیے. ہر چیز خدا کی ذات میں کوئی محدودیت ہے ہی نہیں, کسی بھی میدان میں اللہ کے وہاں محدودیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نیت آپ کر. دوسرا کام کیا کرنا ہے, اور دوسرا کام کیا ہے, آپ کو کوشش کرنا ہے جتنا بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہو وہ کر لیں. کوشش کرنا ہے, کر سکے یا نہ کر سکے وہ تو اللہ پہ چھوڑ دیجیے, میں کیا کروں. اسی لیے ایک جملہ ہے السعی منا, یہ مولا کی حدیث ہے, السعی منا والاتمام من اللہ. تم کوشش کرو, مکمل کرنے والا اللہ ہے, تم نہیں ہو. تمہاری تو کام خالی یہ ہے کہ تم ٹرائی کرو, باقی کرنا اچیو کرانا تو اللہ کا کام ہے. تو مجھے اور آپ کو بھی یہی کرنا ہے کہ مجھے کوشش کرنا ہے کیا, اس بلندی پر پرواز کروں. عمل کے میدان میں کوشش کروں کہ بڑے سے بڑا کام کر دوں, اور خالی بڑے سے بڑا کام ہی نہ کر دوں, بڑے سے بڑے پاک نیت کے ساتھ کر دوں, خلوص کے ساتھ کر دوں. ٹھیک ہے, اگر یہ دونوں چیز لے کر آئے نا, آپ یقین کرو اللہ پرواز کر کے موقع دے گا. عجیب ہے, اللہ کی ذات کو ہم نے سمجھا نہیں ہے, ہماری معرفت نہیں, ہم نے اپنے مولا کو بھی نہیں سمجھا. آپ دیکھیے کہ جتنی بھی دعائیں اماموں نے کہیں, کبھی یہ نہیں کہا کہ تم لمیٹڈ چیزوں کے بارے میں سوچنا. فرمایا ہمارا شیعہ تو گلوبل سوچتا ہے, اس لیے کہ اس کو گلوبل کے لیے پیدا کیا گیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹی سی سوچ رکھتا ہوں. اب میں آتا ہوں, مثال لیتا ہوں امام حسین کے انصاری کی. جانتے ہیں مکے سے 4 خط, کربلا نہیں آئے تھے مولا, مکے سے 4 خط بصرہ لکھا, بڑے بڑے 4 بڑے قبیلوں کے سردار کے. اب یہ میں خط آج نہیں سناؤں گا, اور خط میں سوچتا ہوں خط پڑھنے کا بہت وہ بھی نہیں ہے, میں تو انصاری حسین کی بات کر رہا ہوں. لیکن کبھی موقع آیا تو وہ 4 خط کیا لکھا اور کس کو لکھا, اس کا ریئیکشن کیا ہوا, ایک بڑا خود میں نے کہا ایک موضوع ہے جو پڑھنے کو. میں تو خالی 4 خط بصرہ کے بڑے بڑے قبیلوں کے سردار کے نام مولا نے لکھا, اور قاصد کو دیا, چلے. اب بصرہ میں اب جیسے یہ خط پہنچا, ابھی تو مولا مکے میں ہے نا, ابھی تو کربلا کوفے کی طرف بھی نہیں گئے, ابھی تو مکے میں, اور کوفہ جائیں گے بعد میں, اور یہ ہوگا. یہاں سے خط لکھا, چاروں کو خط مل گیا, ٹھیک ہے, اور چاروں کا ریئیکشن جو ہوا, پورے بصرہ میں یہ گونجنے لگی بات کہ مولا نے اپنی نصرت کے لیے بلایا ہے. ٹھیک ہے, اب قرآن پڑھ گیا, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ, اے ایمان لانے والو, جب اللہ کی طرف سے تمہیں بلایا جائے تو لبیک کہو. ٹھیک ہے, یہ تو قرآن ہے, سورہ انفال میں پڑھ لیجیے. اب یہ چاروں میں سے جب یہ آواز گونجی پورے بصرہ میں کہ مولا نے بلایا ہے, مولا نے بلایا ہے, ایک بچہ 30 سال کا نہیں تھا, نام تھا سعید ابن مرہ التمیمی. یاد رکھیے, دیکھیے یہ جوان جو ہے یہ جوانوں کے لیے ہے, سعید ابن مرہ التمیمی. ایک دن ہوا تھا شادی ہوئی, اس بندے نے سنا کہ مولا حسین نے بلایا ہے نصرت کے لیے. اچھا, اب شہر میں آواز گونج رہی کہ مولا نے بلایا. یہ بندہ اپنے صبح کا وقت تھا, جب یہ سنا وہ آیا گھر کے سامنے, آواز دی گھر کے باہر سے, اماں. تو ماں کو بڑی تعجب ہو گئی, یہ میرا بیٹا سعید ہے اور مجھے گھر کے باہر سے آواز دے رہا ہے. تجھے کیا بات ہے بیٹا؟ کہا اماں مجھے گھوڑے کی لگام اور میری تلوار لا کے دے دو. تو مجھے بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ کہا اماں
ایک آواز نے مجھے بے چین کر دیا ہے، میں اب سکون مجھے نہیں ملے گا۔ تو میں پہلے تو اس سے سوچا کہ میری ماں کو کہیں دھکا نہ لگ جائے، اسے کہا ماں باہر جاؤں گا تھوڑا سا یہ تلوار اور اس کے لیے۔ بعد میں کہا بیٹا اگر تجھے باہر جانا ہی ہے تو تیری شادی ایک دن ہوا، تیری بیوی گھر میں ہے، پریشان ہے کیا اس کے پاس؟ اس نے ایک جملہ، اب یہ بات ہو رہی ہے کہ پیچھے سے بیوی بھی آ گئی، اس نے کہا ماں ایسے نے بلایا ہے جو میں سے اور میری بیوی سے بھی بہتر ہے، ایسے نے بلایا۔ اب میں ماں مجھے اب چین نہیں آئے گا اور میں گھر میں بھی نہیں آؤں گا، مجھے اسی باہر لا کر دے دو۔ بیوی نے پوچھا کہ سعید کس نے بلایا تمہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا جس نے بلایا اس کا نام ہے میرے مولا حسین، جو مجھ سے بھی بہتر ہے اور تجھ سے بھی بہتر ہے۔ آواز وہاں سے دی ہے۔ اب آپ دیکھیے شیطان، دیکھیے کیا ہوتا ہے آج اسی بمبئی میں نا، اسی مجلس میں اگر اتنے لوگوں کے درمیان سے امام کی آواز آئے اور ان میں سے ایک کی کہ بھائی مجھے مدد کی ضرورت ہے اور نام لے لیں کسی کا، تو کیا کریں گے ہم؟ کہ مولانا اس کو بلایا، مجھے کیا لینا ہے نا؟ لیکن جس کی نیت اڑنے والی ہو، جو بلند پرواز کرنا ہے، اس نے سوچا کہ مولا اب یہ لوگ میٹنگ کریں گے، لشکر جمع کریں گے، یہ کریں گے، اور لشکر کے ساتھ اس نے کہا نہیں ماں میں اکیلا حسین کی نصرت کے لیے یہاں سے جاؤں گا۔ اور 700 کلومیٹر تقریباً بصرہ بڑا اکیلے، اس نے ماں سے تلوار لیا اور لگام لیا، گھوڑے پہ بیٹھا، جب جانے لگا تو ماں ہے ابھی نوجوان، شادی ایک دن ہوا شادی کو، عجب ہے، جب جانے لگا تو ماں نے پیچھے سے آواز دی سعید کیا میں نے تجھے اپنی شکم میں 9 مہینے نہیں رکھا؟ دیکھیے اب ایک تو بڑا عجب سوال ہے نا تاریخ میں۔ ماں نے آواز دی بیٹا سعید جا رہے ہو ایک بات کا جواب دے دو۔ پوچھا ماں کیا؟ کہا بیٹا جواب دے دو، کیا میں نے تجھے 9 مہینے اپنے شکم میں نہیں رکھا؟ ماں یہ کیسا سوال ہے؟ دنیا کی ہر ماں اپنی اولاد کو اپنے شکم میں رکھتی ہے۔ پھر دوسرا سوال اسی معنی کے، کہا بیٹا ایک بات اور بتا دے۔ کہا ماں کون سی بات؟ کہا کیا میں نے تیری تربیت میں رات دن ایک نہیں کیا؟ اپنی انرجی تیرے پیچھے نہیں صرف کی؟ نہیں تجھے لگا ہے؟ کہا ماں صحیح ہے۔ کہا ماں یہ کیوں مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ 9 مہینے پیٹ میں رکھا کہ نہیں، پرورش کیا یا نہیں، اور کیا تیرا حق ادا کیا؟ نے کہا ماں کیوں پوچھ رہی ہو، میں تو سب تمہارے حق کو مانتا ہوں، اے ماں میں سب تیری قربانیوں کو جانتا ہوں۔ کہا اس لیے میں تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ اب تجھ سے ذریعے سے مولا حسین کو ایک پیغام دینا ہے۔ دیکھیے پرواز کیسے ہوتی ہے، تیرے ذریعے سے اپنے مولا تک ایک پیغام پہنچانا ہے۔ پوچھا ماں وہ کیا؟ کہا جا کر کہہ دینا اے میرے مولا جوان کر کر اپنے بیٹے کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں تاکہ اپنی ماں سے جنت پہ جانے کی سفارش کر دیں۔ آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے نا، ایک ماں یہاں سے پیغام دے رہی ہے، اور کیسا پیغام کہ اے بیٹا کامیابی چاہیے مجھے، اور تو جا رہا ہے امام کے پاس، اور کامیابی بغیر امام کے ہو نہیں سکتی، بیٹا یہ پیغام میرا مولا تک لے جا۔ لے جائے گا؟ کہاں ماں لے جاؤں گا، تمہارا پیغام مولا کو پہنچاؤں گا۔ اچھا اب اس کے بعد جوان تھا، سوچا میری ماں کو قلق نہ ہو، اسے ایک جملہ کہا ماں ایک بات اور میری طرف سے بھی میری ایک وصیت یاد رکھنا۔ پوچھا ہاں بیٹا کیا تیری وصیت؟ کہا ماں جب کسی جوان کو شادی شدہ جوان جو ابھی شادی کر رہا نا اس کو دیکھنا تو سعید کو یاد کرنا کہ زندگی کو ہر چیز کو چھوڑ کے مولا کی طرف جانا ہے۔ دیکھو
میں واقعی حیران رہ گیا اس کی زندگی کے یہ کلمات پڑھ کے. ماں جب بھی موقع ملے اس طرح کے جوان کو دیکھنا مجھے یاد کرنا. کہاں بیٹا، یہ وعدہ ہے تیری ماں کا، ہر جوان کی شادی میں تجھے یاد کروں گی. ٹھیک ہے. اب ایک بات آپ کو سے پوچھنا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد تاریخ کہتی ہے آج ہم کیا کریں؟ امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ کر رہے ہیں. تھوڑا احتیاط سے کہیے، اس لیے کہ انتظار کرنے والے کی شکل و صورت کچھ اور ہوتی ہے. ہر آدمی جو انتظار کر رہا ہے نا، انتظار کرنے والے ہزاروں طرح کے لوگ. آج یدی آپ کو کہیں بتا دینا تمہارے گھر میں منسٹر صاحب آ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں گے کہ ارے بھائی مہمان آ رہے ہیں، گھر کو دیکھنا ہے، سجانا، یہ کرنا وہ کرنا. کیا آپ نے اپنے دل کو بھی امام زمانہ کے لیے سجا لیا؟ نہیں. یہ تو سوچنا ہے نا ہمیں. تو ہم ایک انتظار کر رہے ہیں. اچھا اگر میں اتنا بلند پرواز بن جاؤں میرا مولا میرا انتظار کرے، کتنی اچھی بات ہے نا. میں آج مولا کا انتظار کر رہا ہوں اور مولا کہہ رہے ہیں، میرے مولا کا پیغام بھی یہی ہے کہ یاد رکھو جب تم میرا انتظار کر رہے ہو، واقعی اگر تم انتظار کر رہے ہو تو تم جان لو میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں. خالی تم ہی نہیں کر رہے، میں بھی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اسے قرآن پڑھ لیجیے، فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. تو اب مقتل کا ایک عجب جملہ ہے. کہتے ہیں یہ سعید کتنے دن پہلے چلا، لیکن آپ کبھی سوچیے بصرہ سے کربلا جانا ہے، ابھی اس کو پتا نہیں ہے مولا کربلا کا ہے. اس نے تو خالی سنا کہ مولا نے نصرت کے لیے بتایا ہے، یہ تو نکل پڑا اور کسی کا انتظار نہیں کیا. اب یہ جو ہے بصرہ سے نکلا اور پوچھتے پاچھتے مولا کہاں ہے، مولا کہاں ہے، مولا کہاں ہے. آج تاریخ میں کہتے 2-3 جگہ راستہ پوچھا تو کسی نے مس گائیڈ بھی کر دیا، وہ بندہ کسی اور طرف چلا گیا. بعد میں کسی نے وہ کہاں جا رہے ہو، یہ کہاں سے، تم کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی میں تو فرزند رسول کے. پھر ایک جگہ ایک عورت نے پوچھی، کہا اچھا تم مولا حسین کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ مولا حسین کربلا گئے. اس عورت نے جب کہا کہ مولا کربلا گئے ہیں تو اس نے گھوڑا موڑا اور کربلا گئے. آج مقتل کہتا ہے کہ کربلا میں اس وقت پہنچا جب جناب علی اصغر بھی شہید ہو چکے. کتنی عجیب بات ہے کہ ایسے وقت میں پہنچا جناب علی اصغر بھی شہید ہو چکے اور مولا بار بار اپنا گھوڑا دوڑا کے میدان کربلا کے بیچ میں آتے تھے اور ایک آواز دیتے تھے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من صاحب نصرنا. میں نے ایک مقتل کا عجب جملہ دیکھا. ایک بار سے عمر سعد نے کہا حسین کس کا انتظار کر رہے ہو، آؤ اب میدان میں آئے ہو. تو امام نے ایک بار حملہ کیا. اب جانتے ہیں امام نے کئی بار حملہ کیا، ایک بار حملہ کیا پھر آگے وہ میدان میں کھڑے، پھر سے حملہ کیا. پھر وہ کہتا تھا ہمارے ساتھ کہہ رہے کیا انتظار کر رہے ہو. ایک بار مولا نے جواب دیا، میں اپنے ناصر کا انتظار کر رہا ہوں. ہے نا. آج میں یہ جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں نا، میری روح کانپ رہی ہے کہ اللہ تو نے اپنے مولا حسین کے لیے کیسے کیسے جانثار منتخب کیے کہ اتنی دور سے بندہ چلا ہے اور امام وقت کو پتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں کسی کا، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں. پوچھا. اب یہ لوگ تو سمجھنے والے نہیں تھے، سب جاہل گھمار وہاں اکٹھا ہوئے تھے دشمن امام، ان کو تو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتے تھے. اب تاریخ کہتی ہے کہ یہ بندہ گیا اور پوچھا کہ امام کہا تھا، امام یہ کیا کھڑے ہیں، لشکر سجا ہوا ہے، یہ سب میدان کربلا ہے. اس نے جا کے سلام کیا. آج روایت کہتی ہے مولا نے مڑ کے نہیں، جیسے ہی سلام کیا ویسے ہی امام کا جواب ہے، سعید تم آ گئے. آپ دیکھو کہ امام کو انتظار کس کا ہے، نام لے کے کہتے سعید تم آ گئے. کہا مولا میں آ گیا.
جب کہا مولا میں آ گیا تو امام نے پوچھا سعید پیغام سناؤ گے نہیں؟ تمہاری ماں نے مجھے ایک پیغام دیا ہے، اے سعید پیغام سنا دوں؟ اس نے مولا آپ تو جانتے، کہا نہیں سعید سناؤ پیغام کیا لایا ہو؟ اس نے جواب میں کہا مولا میری ماں نے آپ کو سلام کہا، اور اے میرے آقا میری ماں نے یہ سلام کہنے کے بعد آپ سے ایک درخواست کی، کہا اے سعید درخواست بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وعلیکہ وعلیہم السلام، اور اے سعید میں اس کربلا میں گواہی دیتا ہوں تیری ماں میری ماں جنت میں ہوں گی۔ آپ دیکھو یہ تو سفارش کرنے کے لیے کہا تھا، امام گارنٹی فراہم کر رہے ہیں کہ اے سعید تم جو پیغام لائے نا تم سے تمہارا امام کہہ رہا ہے تیری ماں میری ماں دونوں جنت میں ہوں گی۔ یہ کیریکٹر کیسے تھے؟ جب یہ کہا تو سعید نے کہا مولا اب ایک اور اجازت چاہتا ہوں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ کہا سعید کہو؟ کہا مولا اگر اجازت دو تو ان شہزادیوں کو خیمے کے پاس جا کر ایک سلام کرا۔ تو امام میدان میں کھڑے ہیں نا، یہ میدان میں کھڑے، اور اسے مولا اگر اجازت دو تو میں ایک سلام کر گیا۔ ہاں سعید جاؤ۔ تاریخ کہتی ہے آج مقتل کا جملہ ہے کہ جب خیمے کے پاس آیا سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت تم پر ہمارا سلام۔ جواب میں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ شہزادی زینب نے جواب دیا، فرمایا وعلیک السلام۔ پوچھا کون ہے؟ فرمایا شہزادی آپ کا غلام سعید ہے، بصرہ سے اپنے مولا کی نصرت کے لیے آیا ہے۔ فرمایا سعید ایسے وقت نصرت کے لیے آئے ہو جب میرا بھیا اکیلا کھڑا ہے، سعید جاؤ جاؤ میرے بھائی کی نصرت کرو۔ یہ اجازت لیا، تاریخ کہتی ہے اجازت لے کر پلٹ کر آیا، مولا اب آپ میدان میں نہ جائیں، آپ چلے جائیے خیمے میں آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے چاہوں گا۔ لو ارباب ازا امام کی اجازت ملی، تاریخ کہتی گھوڑا دوڑایا، میدان میں آیا، رجز پڑھا، کہا نہیں پہچانتے ہو تم مجھے پہچان لو، میں سعید ابن مرہ تمیمی ہوں، میرا آقا حسین ہے، آیا ہوں اپنے مولا کی نصرت کرنے کے لیے، آؤ ظالموں۔ یہ کہہ کے حملہ کیا۔ آج آپ تاریخ کہتی ہے کتنے دشمنوں کو جہنم میں واصل کیا، لیکن آئے شہادت دینے کے لیے، جب زخموں سے چور ہو کر گرا تو بڑا عجب جملہ ہے، امام اس کے سرہانے پہنچے، سر آغوش میں لیا اور ایک عجب جملہ فرمایا، کہا سعید تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا تھا کہ تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور اس دنیا میں بھی تو سعید ہے۔ عزیزان گرامی یہ ان کا عظیم کردار جانتے ہیں۔ اب آپ پڑھیے امام زمانہ کی زیارت، امام زمانہ سلام کرتے ہیں، سلام ہو اس سعید ابن مرہ تمیمی پر جو بصرہ سے اپنے مولا کی نصرت کے لیے۔ یہ بلند پرواز عزیزان گرامی جو حسین کے انصار نہیں۔ اس سے ایک چیز اور ملتی ہے، جانتے ہیں آپ کیا؟ آج ہمارے پاس حدیثوں میں ہے، حدیثوں میں جملہ پایا جاتا ہے جس طرح امام حسین کے ناصر تھے اسی طرح امام زمانہ کو ناصر چاہیے کہ امام کی آواز پہ تڑپ اٹھے، پھر وہ اپنی چیز کچھ انہیں یاد نہ ہو، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار۔ بس عزیزان گرامی بات میں نے مکمل کر لی، بس مصائب کے لیے آتا ہوں۔ اماموں نے ایسے کتنے لوگوں کو تیار کیا۔ مولا حسین نے آپ جانتے ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں واقعی کہ مولا حسین نے کربلا اور اسیران کربلا کے لیے کیسی کیسی تیاری کی جو میں اور آپ کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی۔ میں ایک مثال لیتا ہوں، آپ دیکھیں مدینے میں امام تھے کہ ایک عیسائی جوان آیا، عیسائی جوان آیا، اس نے سلام کیا، پوچھا کون؟ اس نے جواب دیا، فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا مولا پورے یہ جتنے بھی شہر ہیں نا، اے میرا اللہ مولا سب جگہ ڈھونڈ رہے گھوم رہا ہوں،
میں سوچتا کہ بھئی مسلمان کیسے ہیں، مسلمان کیا ہے، مسلمان کون ہے، کیا ہے، وہ ریسرچ کرتے کرتے آپ تک آیا۔ اب آپ تک آیا تو اندازہ ہوا کہ خدا جس کو امام بناتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ بولا میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں ایمان لانا چاہتے ہوں، بسم اللہ آؤ۔ ایمان لانے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، کلمہ پڑھ لو۔ آپ کہتے ہیں اسلام کے لیے کتنا آسان ہے کلمہ پڑھنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد کہہ لو مومن ہو۔ اب جب اسے کلمہ پڑھ لیا، امام نے کہا دیکھو تم عیسائی ہو اور آئے ہو شام سے، شام سے آئے ہو، تو اب شام جا کے کیا کرو گے، اپنے گھر میں اکیلے ہو، تم یہ کام کرو مدینے میں رہو، 1 سال اسلامی تعلیمات سیکھو، ساری ذمہ داری حسین اٹھائیں گے، تمہاری ہر ذمہ داری میرے اوپر، رہنا کھانا پینا سب، اور ہمارے بارگاہ سے فیضیہ اٹھاؤ۔ 1 سال ہو گیا ہے بندے کو سیکھتے ہوئے، آج تاریخ کہتی ہے جب مولا اسلام سیکھ لیا میں نے، اب اجازت ہے۔ امام دیکھو کتنی محبت کرتے تھے، واقعی میں سوچتا ہوں اتنی عجیب بات ہے، محبت کرتے تھے۔ کہاں جاؤ گے، اکیلے ہو، جوان ہو، شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو ایک کام کرو شادی کرو۔ کہا مولا مجھ سے یہ شہر میں کون شادی کرے، اور بھی میں عیسائی ہوں، کنورٹیڈ ہوں، مولا کوئی مجھ سے کرے گا۔ فرمایا تم گھبراؤ نہیں عزیر، اگر تم اجازت دو میں تمہارے لیے لڑکی کا انتخاب کرتا ہوں، میں تمہارے لیے لڑکی ڈھونڈوں گا۔ کہا مولا آپ میرے لیے کریں گے، کہا کیوں نہیں کروں گا، تم اجازت دو۔ میں کہا مولا آپ کو اجازت ہے۔ عجب جملہ ہے، کتنا عجب تیاری ہو رہی تھی یہ۔ امام اپنی بیوی کے پاس آئے، جانتے کون وہ بھی، بی بی شہربانو کے پاس۔ بی بی شہربانو سے کہا کہ دیکھو تم آئی تھی، تمہارے ساتھ اتنی کنیزوں نے اپنے آپ کو خود اسیر کروا لیا تھا، اریسٹ کروا لیا تھا، اتنی ساری ہیں، مجھے ایک ان میں سے دے دو، میں اپنے ایک شیعہ کی شادی اس سے کروا دوں۔ بی بی شہربانو نے فرمایا آقا آپ جس کو چاہیں ان میں سے شادی کروانا چاہے کر لیں۔ امام نے ایک کو بلایا، فرمایا میں تمہاری شادی کر رہا ہوں، اس سے پہلے آزاد کرتا ہوں تاکہ تم کسی کی بیوی بن جاؤ، تم ابھی غلام ہو۔ اس نے مولا آپ کرنا چاہیں تو آزاد کیا، کہا میں تمہاری شادی کروا دوں، یہ لڑکا ہے تم دیکھ، تمہارا اختیار نہیں چھیننا مجھے۔ اس نے مولا آپ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری دی کہ مجھے آزاد کیا، اب میرے لیے ایک شوہر چننا اس سے بڑی زندگی کیا ہو سکتی ہے، میرے لیے کہ گھر بس رہا ہے مولا۔ ہاں بالکل آپ کر دیجئے۔ امام نے خود ان دونوں کا نکاح پڑھا، نکاح پڑھ لیا تو اب شادی ہو گئی، تو امام سے دونوں نے کہا مولا آپ چاہیں، حسین نے کہا چاہیں۔ امام نے فرمایا یار ینگ آدمی ہو، ینگ ہو، ابھی شادی ہوئی ہے، تمہاری زندگی میں کچھ لذت اٹھانے کے وقت ہے، ایک کام کرو 1 سال ہمارے مہمان بن کے مدینے میں اور رہو، ہر ذمہ داری تمہاری ہم اٹھائیں۔ تاریخ کہتی ہے عزیر اور یہ کنیز دونوں 1 سال اور رہے۔ اب 1 سال گزر گیا تو 2 سال ہو گیا نا، پھر سے حسین نے کہا بولا 1 سال ہو گیا، اب تو گھر بس گیا ہے اور ہم نے سیکھ بھی لیا، اب اجازت دیجیے۔ ہم نے فرمایا عزیر پیسے ہیں، کیا کرو گی جا کے، بزنس کا ہے نہیں، تو ایک کام کرو تھوڑا انتظار کرو، میں تمہارے گھر اور بزنس کا انتظام کر دوں پھر چلے جاتا۔ تاریخ کہتی 1 سال اور رکے، اور امام نے لاکھوں درہم 3 سال جب جانے لگے کہا یہ گھر کے لیے ہے، یہ بزنس کے لیے۔ اب جو جملہ میں سنانا چاہتا ہوں وہ قیامت کا جملہ تھا۔ جب یہ دونوں جانے لگے نا عزیر اور بیوی کو لے کے، عزیر آئے، کہا مولا اس احسان کو کیسے یاد رکھوں گا، یہ خواہش پوری کر دو، اتنے کریم مولا میں نے آج تک نہیں دیکھے ہیں، میں اتنے شہروں سے گھومتے ہوئے آیا تھا، اے میرے مولا میں کبھی آج تک کسی انسان کو ایسا نہیں دیکھا، اب میری خواہش پوری کر دو۔ پوچھا کیا ہے صحیح عزیر کیا خواہش ہے، کہا مولا جب گھر بسا لوں، بزنس سیٹ کر لوں، ایک روز میرے مہمان آؤ، میرے مہمان آؤ، میرے گھر مہمان بنو گے، مولا میں غلام ہوں آپ کا، یہ وعدہ کرو گے۔ امام روایت کہتی ہے کہ امام نے سر جھکایا اور اس کے بعد جملہ فرمایا
کہا ہاں عزیر ہم تمہارے مہمان بنیں گے، یہ وعدہ میرا حسین کا ہے کہ ہم شام تمہارے گھر مہمان بنیں گے۔ تاریخ کہتی جیسے ہی عزیر سے امام نے کہا، عزیر نے بیوی کو خبر دی، وہ دوڑ کے امام کے پاس آئی، کہا مولا اکیلے نہ آئیے گا، ان شہزادیوں کو ساتھ میں لے کر آئیے گا۔ آپ اندازہ کریں جب اس سے کہا مولا اکیلے نہ آئیے گا، ان شہزادیوں کو ساتھ میں لے کر آئیے گا، تو تڑپ کے سر جھکایا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، فرمایا شیری میں ان کو لے کر تیرے پاس آؤں گا، میں اکیلا نہیں آؤں گا۔ اب مقتل یہ کہتا ہے، تاریخ کہتی یہ دونوں چلے گئے شام کے دروازے پہ، انہوں نے گھر بسایا۔ گھر بسانے کے بعد یہ کنیز کو پتا تھا اہل بیت کی سیرت کے بارے میں، ہر روز وزیر سے کہتی تھی جاؤ راستے پہ بیٹھو، دیکھو میرا مولا ضرور آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مولا وعدہ کر لے اور وعدے سے مکر جائے، جاؤ تم بیٹھو۔ وزیر جاتے تھے، انتظار کرتے تھے، اور آتے تھے کہتے تھے نہیں آج مولا نہیں آئے۔ تاریخ نے غزل جملہ لکھا، ایک دن شیری سو رہی تھی کہ خواب دیکھا، شیری اٹھو میرا حسین تیرے گھر آنا چاہتا ہے اور ان شہزادیوں کے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ شیری اٹھی، ایک جملہ کہے تاریخ کا ہے، شیری اٹھی، عزیر کو جگایا، عزیر دیکھو مولا آ گئے ہیں ہمارے۔ تاریخ اٹھے، عزیر اٹھے، رات کی تاریخی دیکھا، کہاں آ گئے؟ کہا شیری میں نے خواب دیکھا ہے، اے عزیر آؤ میرے ساتھ۔ اب مقتل کا جملہ ہے، شیری کو لے کر عزیر آگے بڑھے اس راستے کی طرف، تھوڑی دور گئے، کیا دیکھا؟ ایک طرف کچھ بیویاں ہیں اور دوسرے طرف کچھ اور فوجی ہیں۔ عزیر کہتے ہیں میں ان فوجیوں کے پاس گیا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم کربلا سے آئے ہیں۔ کہا تم کربلا سے آئے ہو کون؟ کہا ہم یزید کے فوجی ہیں۔ کہا پھر مجھے ایک بات بتا دو، کیا تمہارے ساتھ میرا آقا حسین بھی ہے؟ یہ جملہ سننا تھا کہ وہ تو مست ہے، انہوں نے اشارہ کیا اگر کچھ اور پوچھنا ہے تو اس طرف چلے جاؤ۔ میں نے مقتل کا جملہ دیکھا، شیری کہتی ہے اب جب ادھر جانے کو کہا تو میرا دل اتنا بے چین تھا، میرا دل کلیجہ پھٹنے کو تھا کہ آئے اس طرف جانے کو کہہ رہے ہیں جس طرف سر جھکائے بیویاں بیٹھی ہے اور دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ اب آگے بڑھی شیری آگے بڑھی، ایک بیوی کے قریب پہنچی، پوچھا بی بی بتاؤ تم کون ہو، تم کون ہو؟ شہزادی نے پہلی نظر میں پہچانا کہ شیری ہمیں پہچانو، ارے ہم وعدہ پورا کرنے کے لیے تمہارے گھر آ گئے۔ ارے یہ منظر دیکھا، شیری نے تڑپ کر کہا بی بی ایک بات کا اور جواب دے دو۔ کہا ہاں شیری پوچھو۔ کہا بی بی آپ 18 بھائی کی بہن تھی، ارے عباس کہاں گئے؟ کیا آپ کو اسیر کر لیا گیا؟ فرمایا شیری نوکے نیزے پر میرے بھیا کا سر ہے، میرے 18 بھائی کربلا میں شہید۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، رأيت حق زهرا وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمه۔ اے اللہ بارگاہ معصومہ میں ہمارا پرسہ قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے میرے معبود، ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ مومنین جو مقروض ہیں کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، انہیں جوار ایمان میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ انہیں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ اے میرے معبود ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما، اور اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ اس دنیا میں ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد، ہدایت آل محمد
اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ اے اللہ شیعت کے پرچم کو سر بلند فرما، کفر و نفاق کے پرچم کو سر نگو فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا کے لیے زمین کو آمادہ فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں قرار فرما۔ ایک سورہ حمد کی درخواست ہے تمام مومنین۔ ماتم ہے رباب خاصتن کے لب پہ نوحارات دن، 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 ہے رباب ہے رباب خاصتن کے لب پہ نوحارات دن، ہے رباب خاصتن کے لب پہ نوحارات دن، فرقت اصغر میں پھٹتا ہے کلیجہ رات دن، ہے رباب خاصتن کے لب پہ نوحارات دن، ہے رباب خاصتن کے لب پہ نوحارات دن، ہے رباب خاصتن کے لب پہ نوحارات دن، ہے رباب خاصتن کے نوحارات دن، فرقت اصغر میں پھٹتا ہے کلیجہ رات دن، ہے رباب لب پہ ایسا لگتا ہے مجھے جھولے میں تم موجود ہو، ایسا لگتا ہے مجھے جھولے میں تم موجود ہو، اس تصور میں جھولاتی ہوں میں جھولا رات دن، ہے رباب خاصتن کے فرقت اصغر میں پھٹتا ہے کلیجہ رات دن، ہے رباب خون ناحق شہن جب منہ پر ملا بے شیر کا، خون ناحق شہن جب
منہ پر ملاب شیر کا، عرش روتی ہے زمین کرتی ہے گریہ، رات دن ہے لب پہ نوحہ، رات دن فرقت اصغر میں پھٹتا ہے کلیجہ، رات دن ہے ربا یہ خبر مجھ کو نہ تھی سرور سے بولی ذوالفقار، یہ خبر مجھ کو نہ تھی سرور سے بولی ذوالفقار، خود کر ننھی لحد روؤں گی آقا، رات دن ہے ربا خاصتاً فرقت اصغر میں پھٹتا ہے کلیجہ، رات دن ہے ربا گود خالی ہو گئی ویران، جھولا ہو گیا، گود خالی ہو گئی ویران، جھولا ہو گیا، بے زباں کو ڈھونڈتی ہے ماں کی ممتا، رات دن ہے ربا خاصتاً کے لب پہ ہے رباب خاصتاً کے لب پہ نوحہ، رات دن ہے رباب ایک ہی رسی میں چھوٹے اور بڑے کے تھے گلے، ایک ہی رسی میں چھوٹے اور بڑے کے تھے گلے، ہو کے خم چلتا رہا زہرا کا کنبہ، رات دن ہے ربا فرقت اصغر میں پھٹتا ہے کلیجہ، رات دن ہے اونٹ آپس میں یہ کہتے تھے کہ آہستہ چلو، اونٹ آپس میں یہ کہتے تھے کہ آہستہ چلو، گر نہ جائے شہر کی دکھیا، دھیان رکھنا، رات دن ہے ربا خاصتاً فرقت اصغر میں پھٹتا ہے کلیجہ، رات دن غربت شبیر آبی سہر بیاں کیسے کرے، غربت شبیر آبی سہر بیاں کیسے کرے، در بدر پھرتا رہا شہ کا قبیلہ، رات دن ہے بے خاصتاً کے
لب پہ نوحارات دن فرقت اصغر میں پھٹتا ہے، کلیجہ رات دن. یا حسین. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولجعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والثوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا مولاي أبا الحسن علي بن موسى الرضا. روحنا وجسمنا لك الفداء وأفضل الشهداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك إمام زماننا. هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك توا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.